1947 کو جتھے ایک جوان سالہ شادی شدہ لڑکی رضیہ کو اغوا کرتے ہیں، اس کو کہاں رکھتے ہیں اور اس کے دن رات کیسے گزرتے ہیں؟ رضیہ کا شوہر کمال الدین جو کہ ایک سرکاری ملازم ہے، کیسے 3 سال کی مسلسل کوشش کے بعد اپنی اہلیہ کو تلاش کر کے پاکستان لانے میں کامیاب ہوتا ہے؟ بازیاب ہونے کے بعد رضیہ نے کیا کیا انکشافات کیے اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا؟ وہاں اور کتنی خواتین تھیں جو جتھوں نے اغوا کر کے رکھی ہوئی تھیں؟ یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، جو کہ ایک سچی کہانی ہے جس کو پاکستان کے اخبارات میں بھی نمایاں کوریج ملی تھی، اور یہ سٹوری بیان کی ہے رضیہ کے اب ایک عمر رسیدہ بیٹے نے۔ ٹھیک ہے جی، کہ کیسے میری والدہ کو میرے والد نے 1947 کو 3 سال بعد تلاش کیا۔ اچھا، کمال الدین جو کہ اس وقت سرکاری ملازم تھے اور انڈین ہائی کمیشن میں بطور کلرک کام کرتے تھے، جب 1947 کی پارٹیشن کا وقت آیا، ہنگامے شروع ہو گئے، تو کمال الدین جن کا تعلق ہوشیارپور کے ایک گاؤں ننگل سے تھا، کمال الدین جو اس وقت شادی شدہ تھے، ان کی بیگم کا نام رضیہ بی بی تھا اور ان کا ایک 1.5 سال کا بچہ بھی تھا، بیٹا تھا۔ اچھا، 1947 کو جب ہنگامے شروع ہو گئے تو کمال الدین نے دیکھا کہ اب جو ہے نا وہ بہت مشکل حالات ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی اہلیہ رضیہ کو میکے بھیج دیا، یعنی کہ میں ادھر جلندھر میں اپنے دفتر میں ہوں اور سرکاری طور پر ہی میں پاکستان پہنچ جاؤں گا، اور تم اپنی امی ابو کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ پاکستان آ جانا، پھر وہاں جا کے ہم مل لیں گے۔ ایسا ہی ہوا، رضیہ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، جتھوں نے گاؤں پہ حملہ کر دیا۔ اس کے بعد رضیہ نے بتایا کہ وہاں پر جو ہے نا کچھ یونیفارم میں بھی بندے تھے، فوجی تھے، تو ایک گولی جو ہے نا وہ میرے ابو کو لگ گئی، یعنی رضیہ کے والد کو، اور یہ سارے لوگ ابھی روٹیاں بنا رہے تھے، کھانا بنا رہے تھے، اور کچھ روٹیاں ابھی توے کے اوپر پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں فوری طور پر لپکی اور اپنے باپ کے ساتھ لپک کر رونا شروع کر دیا، اور اتنے میں جو ہے نا وہ جتھے اندر آئے، انہوں نے مجھے اور میرے سمیت کچھ اور خواتین تھیں، ان سب کو اغوا کر لیا اور پتہ نہیں کہاں لے گئے۔ اس وقت سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، کوئی پتہ نہیں کہ کون اغوا ہوا ہے، کون رہ گیا ہے، کون بچ گیا ہے، کون مر گیا ہے۔ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، میں جلندھر میں انڈین ہائی کمیشن میں اپنے آفس میں کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہمیں جو ہے نا کچھ دنوں بعد جو پاکستان جانا چاہتے تھے ان کو سرکاری طور پر گاڑی کے ذریعے لاہور بھجوا دیا گیا، ٹرین کے ذریعے امرتسر سے ہوتی ہوئی۔ تو جب لاہور پہنچے اور متعلقہ کیمپوں میں گئے تو ہم نے دیکھا وہاں ہمارے رشتہ دار بھی تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہماری فیملی کدھر ہے؟ انہوں نے ہماری فیملی جو مرد حضرات تھے ان سے ملوایا۔ جب میں نے مرد حضرات سے پوچھا کہ رضیہ کدھر ہے، تو انہوں نے کہا کہ رضیہ اور کچھ دوسری خواتین جتھوں نے اغوا کر لی ہیں، ان کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کچھ لوگ مارے گئے ہیں اور جو زندہ بچ گئے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بنا ہے، کیا ہوا ہے۔ یہ چیز سنتے ہی کمال الدین کو وہی خیال آنے لگا جس کا ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا میری فیملی کے ساتھ نہ ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ کمال الدین نے سرکاری طور پر پھر جو ہے نا وہ کوشش شروع کر دی کہ میں کسی طریقے سے انڈیا چلا جاؤں اور وہاں آس پاس کے گاؤں دیہاتوں میں جہاں بھی ہو سکے میں اپنی بیگم کو تلاش کروں، میں بالکل بھی جان کی بازی لگا دوں گا اور اپنی اہلیہ کو ضرور تلاش کروں گا۔ کچھ ہی دن بعد کمال الدین نے سرکاری سطح پر اپنا تبادلہ دوبارہ جلندھر کروا لیا کہ میں نے جلندھر میں ہی جاب کرنی ہے، تو ان کا جو ہے نا وہ تبادلہ جلندھر میں کر دیا گیا بطور سرکاری ملازم، اور جلندھر رہ کے انہوں نے ساری سٹوری جو ہے نا وہ اپنے دفتر والوں کو بھی بتائی، اپنے سینئرز کو بھی بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کوشش جاری رکھو، آپ کو جہاں شک ہوگا ہم آپ کے ساتھ ملٹری بھیجیں گے۔ لہٰذا بہت سارے دوستوں نے مل کر رضیہ کی اہلیہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت یہی بس دیکھا جاتا تھا، لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ کہاں کہاں جو ہے نا وہ مسلمان خواتین کو رکھا گیا ہے، کس کس گاؤں میں مسلم خواتین جو ہے نا وہ رہتی ہیں جن کو اغوا کیا گیا ہے۔ تو جو بھی کوئی بتاتا تو یہ لوگ پولیس لے کے وہاں پہنچ جاتے۔ خیر رضیہ تو نہ ملتی، لیکن جو بھی وہاں پر مسلمان خاتون ملتی ان کو پولیس بازیاب کروا کے پاکستان بھجوا دیتی۔ جب تک رضیہ نہیں ملی، کمال الدین نے بہت سارے ایسے پولیس کے ساتھ ریڈ کروائے کہ اس میں جو مغوی خواتین تھی، اغوا شدہ خواتین تھیں، ان کو بازیاب کروایا، کچھ بچوں کو بھی بازیاب کروایا۔ خیر ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو اطلاع ملی کہ جی فلاں گاؤں میں بھی کچھ لڑکیاں جو ہے نا وہ رہتی ہیں، جتھوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ وہاں گئے تو واقعی جو ہے نا ایک گھر میں رضیہ موجود تھی، اور رضیہ نے جب دیکھا کہ پولیس کے ساتھ میں بھی آیا ہوں تو وہ فوری طور پر سب کچھ چھوڑ کے آ کے میرے ساتھ لپٹ گئی، رونا شروع کر دیا، اور اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ پیار تھا
کہ جس کی وہ منتظر تھی. ہم لوگ پروسیس پورا کرنے کے بعد لاہور آ گئے اور میں نے دوبارہ اپنی پوسٹنگ جو ہے نا وہ پھر لاہور کروا لی. کمال الدین کو بیگم کے دوبارہ ملنے تک 3 سال لگ چکے تھے اور اب یہ دونوں واپس لاہور آ گئے. لاہور آ کر رضیہ نے بتایا کہ ان کے ساتھ جو گاؤں کی خواتین تھیں ان کو اغوا کیا گیا تھا اور کسی ایک جگہ نہیں رکھا جاتا تھا. وہاں جہاں بھی ہم جاتے, جس گھر میں یا جس ڈیرے پہ ہمیں لے کے جاتے, وہاں پر اور بھی خواتین موجود ہوتیں. ان میں زیادہ تر نوجوان لڑکیاں تھیں. جو بوڑھی عورتیں ہوتی ان کو مار دیا جاتا اور جو خواتین ہیں ان کو کبھی 2-4 دن کسی جگہ 2-4 دن کسی جگہ تاکہ ملٹری کا چھاپا نہ پڑے. تو ہم نے پتہ نہیں کتنی جگہ پہ جو ہے نا وہ سفر کیا ہے, کتنی 3 سالوں میں گھر بدلے ہیں, کتنے ٹھکانے بدلے ہیں. اور بہت ساری خواتین آج بھی ادھر موجود ہیں جن سے ایک بار ملاقات ہوتی ہے اور جب دوسری بار ہم سارے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر دوبارہ کسی لڑکی سے ملاقات نہیں ہوتی. یہ لوگ لاہور آنے کے بعد کراچی شفٹ ہو گئے اور آج تک یہ فیملی کراچی میں رہائش پذیر ہے. رضیہ کے جو بیٹے محمد رفیق ہیں انہوں نے یہ ساری سٹوری سنائی اور کہا کہ میرا ایک بھائی انڈیا میں پیدا ہوا تھا جبکہ باقی 3 مزید بچے پاکستان میں پیدا ہوئے. اور میری ماں نے جب بھی ہمیں یہ سٹوری سنانی کرنی وہ جناب پوری طرح خوف میں مبتلا ہو جاتی کہ کیسے ان کے آنکھوں کے سامنے اس کی فیملی کو مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ساری زندگی وہ نہیں بھلا سکتی. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, میرے والد اس دنیا میں نہیں ہیں, دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن اپنی تلخ یادیں اور محبت بری کہانیاں ہم تک چھوڑ گئے ہیں. اس سٹوری کا جب پتہ چلا تو اخبار والے ہمارے گھر آئے, انہوں نے بھی اس پہ پورا ایک فیچر جو ہے نا وہ تحریر کیا کہ کیسے ایک میاں بیوی نے یعنی کہ ایک شوہر نے اپنی محبت اپنی اہلیہ کو بھارت جا کر بھارت میں رہتے ہوئے 3 سال کی محنت کے بعد تلاش کیا. دوستو یہ ایک کہانی ہے, اس طرح کی لاکھوں کہانیاں ہیں کہ کیسے ہندو اور سکھوں کی لڑکیاں پاکستان میں رہ گئیں اور کیسے مسلمانوں کی لڑکیاں 14 سالہ لڑکیاں انڈیا میں رہ گئیں, کیسے پھر ان کو بازیاب کروایا گیا. اور بہت ساری ایسی بھی تھیں دونوں طرف کہ جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا. اس کہانی کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اگر آپ محمد رفیق کی گفتگو سننا چاہیں تو دیسی انفوٹینر کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے, آپ وہ دیکھ کر مزید اس کی جو ہے نا وہ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں. اورنگزیب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.